صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ عارضی زندگی بڑی سے بڑی بھی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور جب ختم ہونے پر آخری لمحہ آتا ہے تو وہ آخری لمحہ ہی نظر آتا ہے، باقی ساری زندگی فوت ہو چکی ہوتی ہے، گزر چکی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے جیسے خواب دیکھی ہے اور اب خواب تو دیکھ لی ہے، اب بیداری آ گئی ہے۔ ایسی ہے جیسے لائٹ گئی ہوئی ہو، 24 گھنٹے میں سے جب بھی وہ جس لمحے آ جاتی ہے، بس اب پتہ چلا لائٹ آ گئی ہے، جیسے ہی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے لائٹ چلی گئی ہے۔ یہ آنا جانا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ عارضی زندگی میں کامیاب کون ہے؟ جو عارضی زندگی میں کامیاب ہے وہی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب کہتا فرماتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، خیالات کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن جو خیال آتا ہے، خیال پر جو خیال آتا ہے، خیال تو آ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہو نہیں رہا ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خیالات نہیں آ رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں جو کہتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ بات کہ اللہ کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ ہو رہا ہے۔ اب جسے اللہ پروردگار نے کامیاب کہہ دیا ہے وہ یقیناً بڑا قسمت والا ہے، یقیناً اس پر اللہ نبی رسول کا بڑا احسان ہوا ہے۔ قسم خدا کی یہ اتنی بڑی بات ہے، ہم ادا ہی نہیں اس کا شکر کر سکتے۔ اتنی بڑی یہ مہربانی ہے کہ ابدی زندگی میں جب اللہ کسی کو داخل فرماتا ہے تو بس یہ عطا اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ اللہ نبی رسول سے ہی مانگنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ جب وہ داخل ہونے والا پھر جو کہتا ہے وہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت میں بندے کی تعلیم اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم میں وحی بھیجا کرتے تھے۔ یہ حکم ماننے والا اللہ کی عبادت میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ عبادت کیا؟ اللہ کا حکم ماننا۔ حکم وحی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حمد و ثنا بتاتا تو نبی رسول بھی وہ حمد و ثنا اپنی امت کو سکھا دیا کرتے۔ حمد و ثنا جب کوئی سیکھ جاتا تو اس کی ادائیگی اپنے عمل میں کرتا، عمل میں کمی ہو جاتی۔ فنسی آدم، اللہ پروردگار کا حکم تھا کہ لا تقربوا ھذہ شجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ عمل میں آپ بھول گئے، عمل میں کمی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ نبیوں کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہو جائے، ہمیں اپنا پتہ ہو جائے کہ ہم کیا ہیں، کس باغ کی مولی ہیں، کیا منہ اور مسور کی دال۔ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تو یہ ان کا عمل تھا،
ایمان میں وہ کامل تھے، حکم کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں جب اللہ پروردگار اپنا حکم نازل فرماتے، جب اسے کوئی مان لیتا تو یہ ایمان ہوتا، اور جب وہ اپنے ایمان پر عمل بجا لاتا تو یہ حکم کی جو نبی رسول نے تعلیم دی ہوتی، یہ تعلیم ہوتی۔ اب ایک نئی چیز اور ہے جو کہ دین میں حکم اور حکم کی تعلیم کی تکمیل ہے، جس پر اللہ پروردگار اپنا احسان جتلاتا ہے کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تم پر احسان فرمایا ہے، اور اپنے احسان کا بھی پتہ بتاتا ہے کہ وہ احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میں میں نے اپنا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم مزکی بھیجا ہے۔ نبی رسول پہلے بھی آئے، اللہ نے ہی بھیجے تھے۔ اب یہ جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان کا احسان بھی جتلایا جا رہا ہے، اور انہیں معلم اور مزکی بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ معلم اور مزکی جو ہے، یہ علم حقیقی کی وراثت رکھتا ہے، کہ پہلے جو تھے وہ حقیقی علم حکم کا رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ حقیقی علم جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ حکمی علم میں اور حقیقی علم میں بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں وحی بھیجتے، یہ جو حکم میں وحی آتی، جو اسے مان لیتا، یہ عبادت ہوتی۔ اب جب کوئی اللہ پروردگار کی عبادت کرتا تو عبادت میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کا پتہ ہوتا، اور عبادت سے جو اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا۔ تو یہ عبادت سے اللہ کا اور اللہ کی عبادت کا پتہ ہوتا تھا۔ لیکن حقیقی علم میں جو پتہ ہوتا ہے ذات، صفات، افعال کا اگر پتہ ہو تو اللہ پروردگار خود اپنا پتہ بتاتا ہے، عبادت سے نہیں۔ جب یہ پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا تو یہ پتہ کسے بتایا تھا؟ یہ معلم مزکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ حقیقی علم کا وارث ہے۔ اب جب حقیقی علم کا وارث آگے اپنی وراثت بانٹتا ہے، جو کہ علم وراثت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی عطا ہوتی ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جب اس بات کو جانتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، اگر جب تک وہ جانتا نہیں تو نہ جاننے کی وجہ سے پتہ کس چیز کا لگتا ہے؟ پتہ نہیں لگتا۔ پہلوں کو اللہ پروردگار نے اپنا پتہ حکم ماننے پر، حکم ماننا عبادت ہے، عبادت سے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پتہ اللہ پروردگار نے خود دیا اور فرمایا قل هو اللہ احد، کہ آپ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ بتا دیجئے اللہ کی صفات یہ ہیں، آپ بتا دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال یہ ہیں۔ اب جب کوئی ان کو مانتا ہے تو یہ بھی عبادت، لیکن یہ حکم الہی میں عبادت بھی ہے، تعلیم الہی میں بھی عبادت یہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم الہی حقیقی علم میں بھی یہ عبادت ہے۔ پہلوں کو عبادت ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم مزکی ہیں، یہ علم حقیقی کے وارث ہیں۔ یہ ہے اللہ پروردگار نے جو ہم گناہ گاروں پر احسان فرمایا ہے، ہم گناہ گاروں پر مہربانی فرمائی ہے۔ پہلے وقتوں میں جب کوئی عبادت کرتا تو عبادت میں اس کا عمل ہوا کرتا تھا،
عمل میں وہ بھول جایا کرتا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور ظاہری آپ بھولے لگے تو کسی صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے، یعنی نماز میں اس طرح ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے بلا دیا ہے۔ یہ جو بھول ہوئی ہے یہ بھول نہیں ہوئی، یہ بلا دیا گیا ہے۔ جب کوئی اپنا دیکھنا بھول جائے، اپنا سننا بھول جائے، اپنا بولنا بھول جائے، اپنے اعضاء وجود کو بھول جائے، ملا تو اسے سارا کچھ ہے، ملا تو اسے سارا کچھ ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے، وہ بھول گیا ہے۔ اور اسے یاد کیا کروایا گیا ہے، اسے عطا کیا کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا آپ اسے عطا کر رہے ہیں، جیسے اللہ کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے محبوب کے ساتھ شاغل اور مشغول ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیچ میں آنے والی جو چیز ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کو حکم اور حکم کی تعلیم کرنے کا حکم نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے بات کی تو فرمایا من انتی، کون؟ آپ نے تعجب کا اظہار کیا، یا جیسے مفہوم ہے تعجب کا اظہار کیا، کہا انا عائشہ، من عائشہ بنت ابو بکر، من ابو بکر۔ پہلوں کو عبادت میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا پتہ ہوتا ہے، اور اس امت مرحومہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک طرف حکمی علم ہے وہ بھی حقیقی ہے، اور دوسری طرف علم حقیقی ہے جو اللہ پاک خود بتاتا ہے۔ عطا بڑی ہے اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے، جب دین کی تکمیل ہوتی ہے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ بھیجتا ہے۔ دین کی تکمیل میں 3 چیزیں ہیں، فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ جب تک یہ کوئی بات جانتا نہیں اسے کیا پتا مومن کون ہے، مومن کامل ایمان کامل کون ہے، اور اللہ پروردگار کا محبوب اللہ کا بندہ کون ہے۔ یہ تو اسے پتہ ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو مومن کامل ہوتا ہے، اور اللہ نبی رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ نبی رسول سے محبت کرتا ہے۔ آنے والا جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھول چکا ہوتا ہے، اسے اللہ یاد ہوتا ہے، اللہ کا نبی یاد ہوتا ہے، اللہ والے یاد ہوتے ہیں، اپنے بڑے بابے یاد ہوتے ہیں، اور ان کو یہ یاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یاد بات نہیں ہوتی۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ اسے اپنا رب یاد ہوتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر جب کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ یہ سینے کا کھلنا جو ہے یہ اللہ نبی رسول کے لیے کھلنا ہے، ان کی رضا کے لیے کھلنا ہے، ان کی محبت میں کھلنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی اسے پتہ نہیں کس کے لیے کھول کے بیٹھ جاتا ہے، یہ تو ڈاکٹر ہی کھولتا ہوگا کہ اس کے دل کو کوئی سیٹنگ کرنی ہوگی۔ اللہ نبی رسول ایسا سینہ وینا نہیں کھولتے کہ دل کا کوئی سٹینڈ ڈالنا ہے، کوئی اور معاملہ کرنا ہے۔ جب اللہ نبی رسول کھولتے ہیں تو اپنے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب اللہ کا بندہ اپنا سینہ کھلوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ نبی رسول کی محبت چاہتا ہے، اللہ نبی رسول کی رحمت برکت حقیقت چاہتا ہے، ان کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ پروردگار ہے جو اس عطا سے اس کا سینہ بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کوئی
ایمان لاتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کے احکام پر ایمان لانا ہوتا ہے، قرآن مجید پر ایمان لانا ہوتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جب ایمان پر عمل کرنا ہوتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حاصل کرنا ہوتا ہے، جو قیامت تک بندہ حاصل کرتا ہے۔ کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہے، کسی جو جانتا ہے اس سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ یہ تعلیم کا حاصل کرنا احکام اللہ کی یہ ضروری ہے۔ فرمایا تم پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، احکام کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ احکام پر اگر عمل کرنا ہے تو تعلیم کا جاننا بھی ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ فتابعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان احکام اللہ پر وہ لاتا ہے، کسی ایک حکم کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے وقتوں میں عبادت تھی، عبادت سے نکل جاتا ہے، کیونکہ عبادت نام ہی حکم کا ماننا ہے۔ اگر اس نے حکم کوئی ایک بھی چھوڑ دیا، وہ مومن ایمان والا کیسے ہو گیا؟ اور جب کوئی مومن ہو جاتا ہے، اب مومن کو اللہ سبحانہ و تعالی جو احکام بتاتا ہے، وہ احکام بتانے کے لیے تھوڑی ہیں کہ نماز حکم ہے، روزہ حکم ہے، حج حکم ہے، زکوٰۃ حکم ہے، نکاح حکم ہے۔ اور نہیں بھائی، نکاح کرنا جو ہے یہ تعلیم ہے، نماز پڑھنا جو ہے یہ تعلیم ہے، روزہ رکھنا جو ہے یہ تعلیم ہے۔ اگر کوئی حکم مانتا ہے تو ایمان تو لایا ہے، اگر کوئی تعلیم نہیں مانتا، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اگر کوئی تعلیم نہیں مانتا تو اس نے ایمان تو مانا ہے، لیکن تعلیم نہ ماننے کی وجہ سے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنی بڑی رحمت اس کے لیے بن کر آئے ہیں، ان کے فریضہ جو فرض اللہ پاک نے ان پر تعلیم دینا ہم پر کیا ہے، اس کو ماننے والا کیسے مسلمان مومن ہو سکتا ہے؟ یہ تو منافق ہی کوئی ہوگا نا، کہ ویسے کہتا ہے کہ نحن نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، اور نبی رسول کی تعلیم اگر وہ حاصل نہیں کرتا، مانتا نہیں، تو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسا یہ مسلمان ہے جو نبی رسول علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ماننا حکم کو ماننا ہے، یہ تو مومن ہے۔ اور اگر مومن ہو کر کوئی اپنا پتہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تعلیم کو نہیں مانتا تو وہی ہے نا جو تعلیم پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا ہی تعلیم کو حاصل کرتا ہے نا۔ وہ نبی رسول سے تعلیم ہی نہیں لینا چاہتا تو وہاں جاتا، چاہتا تو تعلیم حاصل کرتا۔ ہوئے یہ کیسا مومن منافق بڑا ہے جو نبی رسول علیہ السلام سے تعلیم ہی نہیں لینا چاہتا۔ مارا گیا، بڑا منافق ہے۔ دو چیزیں واضح ہو گئیں کہ حکم ماننا ایمان ہے، حکم پر عمل کرنا نبی رسول علیہ السلام کی چاہت اور آپ کا فرمان ہے۔ جو اللہ نبی رسول کو چاہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی جاننے والا یہ بات جان گیا ہے کہ احکام اللہ کو ماننا عبادت ہے، اور یہ بھی جان گیا ہے کہ عبادت کی ادائیگی تعلیم ہے، تو یہ ہے جو دو کاموں میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اس نے تعلیم جو حاصل کی ہے، اب اس پر عمل جب کرنا آیا ہے، تب اللہ پروردگار نے ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ اب دین کی تکمیل ہوئی ہے، پہلے دین کی تکمیل ہو رہی تھی، ہوئی نہیں تھی۔ پہلے تک دین کی تکمیل ہو رہی تھی، ہوئی نہیں تھی۔ اب دیکھیے دین کی تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ حکم بھی مان لیا، حکم کی تعلیم بھی مان لی، اب عمل میں نے اور آپ نے کرنا ہے، عمل میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ میرے عمل میں اور آپ کے عمل میں عیب ہے۔ جب میرے میں عیب ہے تو میرے عمل میں بے عیبی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے عمل میں اس لیے بے عیبی نہیں ہو سکتی کہ مجھ میں جو عیب ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
جب عمل کا وقت ہے فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عمل ادا کرنا، کیونکہ حکم کو ماننے پر تمہیں احکام اللہ ملے ہیں، حکم کی تعلیم میں تمہیں احکام اللہ کی ادائیگی ملی ہے۔ اب آ جاتا ہے عمل کہ ادائیگی آپ نے اور میں نے کرنی ہے۔ اب ادائیگی کے اندر میرا اور آپ کا عمل نہیں ہوگا، اتباع ہوگی۔ اتباع میں قرآن ہے، اتباع میں قرآن کی تعلیم سنت ہے، اور اتباع میں لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ کا عمل ہے۔ یہ آپ کا عمل ہے جو ہر غیر کو بھول چکا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تنام عینائی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں ضرور سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یذکر اللہ فی کل احیان، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اب جس نے اپنے عمل کو بھلا دیا ہے، اب ادائیگی میں وہ، عبادت میں وہ، اللہ کی حمد و ثنا میں وہ، اللہ کی ذات صفات افعال میں وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسوہ حسنہ آپ کے عمل کو یاد رکھتا ہے، یہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے، آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے، اس کی تعلیم و تربیت جو ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم حقیقی سے فرمائی اور وہ بے عیب ہے۔ پہلوں نے اپنے عملوں سے توبہ کی ہے، ہم اپنے عملوں میں عیب رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر حکم بھی اللہ کا ہے، حکم کی تعلیم بھی اللہ کی ہے، اور حکم کی تعلیم کی ادائیگی بھی بے عیب عمل کی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم میں ہر غیر سے ہماری جان چھڑوا دی ہے اور ہمیں اللہ والا بنا دیا ہے، ورنہ کوئی اپنی نسبت اپنے اللہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ کہے میں اللہ والا ہوں۔ کوئی اپنی نسبت نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتا کہ میں نبی والا ہوں۔ یہ اللہ ہے جو اپنی نسبت ہمیں دیتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے جو ہمیں نسبت اپنی دیتا ہے کہ تم نے مجھ پر کلمہ پڑھا ہے، میری امتی ہو گئے ہو، تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم کلمہ پڑھنے والے میرے بندے ہو گئے ہو۔ ورنہ کوئی اللہ کے ساتھ کھانے پینے کی نسبت دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی مخلوق کی نسبت دیتا ہے تو وہ کافر مشرک ہوتا ہے، یہ کفر شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اللہ والا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ بڑا کافر مشرک ہوتا ہے، یہ نسبت دی نہیں جا سکتی۔ ہاں وہ ہمیں نسبت جو دیتے ہیں، وہ جو ہم نسبت بتاتے ہیں کہ اللہ پروردگار ایمان والے کو اپنا بندہ کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی کہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ان کی عطا ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جب کسی کی نسبت اپنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ نسبت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب کہتا ہے، اپنا بندہ کہتا ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، مارا مارا پھرتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ جدھر وہ جا رہا ہے یہ اس کا پنڈ، یہ اس کا شہر، یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ قسمت والا تو وہی ہے جس نے اپنے محبوب کی نسبت کو پا لیا ہے، اور آج اللہ پاک نے اس کے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب جب حکم وحی میں نماز آتی ہے، کوئی اس پر ایمان لاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی حکم کی تعلیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز میں حمد و ثنا بتائی گئی ہے اس پر نماز پڑھتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیسے پڑھتا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ نماز میں وہ قیام کرتا ہے، نماز میں وہ سجدہ کرتا ہے، نماز میں وہ رکوع وغیرہ کرتا ہے۔ اس کی تعلیم کس نے دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک حدیث ایک وحی متلو ہے اور ایک وحی غیر متلو ہے۔ وحی متلو کی تلاوت کی جاتی ہے، اقیم الصلاۃ پڑھ کر بتایا جاتا ہے،
اللہ کے حکم کو آگے پہنچایا جاتا ہے، جیسے ہمیں حکم آیا کہ اللہ کا حکم آگے پہنچا دو، ہمارے پہنچا دینے سے ہم تو کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے وہ جانے، اس کا معاملہ جانے، اگر وہ اللہ کا حکم مانتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، پھر حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے تو وہی ہیں نا جو اللہ والوں کے ساتھ ہو گئے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں ایمان لے آیا ہوں تو میں اللہ والا ہو گیا ہوں، اللہ والا نہیں ہوا۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ ہونے سے اللہ والا بندہ ہوتا ہے، ایمان والا ہو گیا ہے۔ اب جب کوئی تلاوت کی جاتی ہے وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وہی مطلوع، تلاوت کی ہوئی وہی، اور ایک غیر مطلوع وہی ہے جو وہی میں نہیں آتی، حکم وہی میں آتا ہے، جیسے نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی۔ اب جب نماز میں سجدے کی تعلیم دی جاتی ہے، رکوع کی تعلیم دی جاتی ہے، قیام کی تعلیم دی جاتی ہے، روزے حج کی تعلیم دی جاتی ہے کیسے ادا کرنا ہے، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، یہ غیر مطلوع وحی ہے، کیونکہ یہ سکھائی جاتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مطلوع وحی بھی عطا فرمائی، اور مطلوع وحی جو تھی اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا تو یہ مطلوع وحی ہوتی، اور جب حکم کی تعلیم جو آپ کو دی گئی تھی، جب آپ تعلیم فرماتے غیر مطلوع وحی ہوتی۔ دونوں وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، کوئی ایک وحی کو چھوڑتا ہے یہ کدھر مسلمان ہوتا ہے؟ جیسے پہلے عاجز نے عرض کیا، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اب مطلوع وحی پر بھی ایمان ہے، غیر مطلوع وحی پر بھی ایمان ہے۔ اب جب کسی نے سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تو یہ غیر مطلوع وحی پر عمل ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ یہ تو تعلیم جو ہم نے حاصل کی تھی، وہ تو حکم وحی جو آیا تھا اس کو بجا لانے کے لیے ہم نے یہ تعلیم حاصل کی تھی۔ ادائیگی تو عمل کے اندر میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اب فرمایا فاتبعونی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب جیسے سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں ویسے سجدہ کرنا، اپنے عمل سے نہ سجدہ کرنا۔ جیسے آپ رکوع فرمائیں، تعلیم فرمائیں ویسے رکوع کرنا، اپنے عمل سے رکوع نہ کرنا۔ اپنے عمل کو اب بھول جانا، اپنے عمل کو دین میں بھول جانا، اور جو اپنے عمل کو دین میں لے کر داخل ہو جاتا ہے بڑا بے دین ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ ایک طرف بدعت بھی ہے اور ایک طرف بڑی گمراہی، ضلالت بھی ہے۔ دین میں اپنا عمل نہیں ہے، جو دین میں اپنا عمل جانتا ہے بڑا پاگل ہوتا ہے، مفتی ہے، مولوی ہے، جو بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض واسطہ نہیں۔ ہم نے جس مفتی مولوی کو جس کو مانا ہے اس کو مانا ہے جس نے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت رکھی ہے، اللہ کی نسبت رکھی ہے۔ عمل کو بھول جانا، اور جسے اپنا عمل یاد رہتا ہے وہ تو مارا گیا ہے، اسے نہیں پتہ۔ شیطان اپنے عمل میں ایک صورت یاد رکھتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ کہ جب کوئی اللہ نبی رسول کے ہاں داخل ہوتا ہے تو بے عیب داخل ہوتا ہے۔ بے عیب وہ ہوتا ہے جسے حکم بھی اس کا ملا ہوتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ملاقات کے لیے، حکم بھی اس کا ملا ہوتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں راہ بھی اسے اللہ پاک نے اپنے گھر کی بتائی ہوتی ہے، اور اس کا وہاں پلک جھپکنے سے پہلے پہنچنا، یہ پہنچانا بھی اللہ پروردگار کا فعل ہوتا ہے۔ ایرا گہرا نتو خیرا یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے تو میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ نبی رسول کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے ان کی یہ مہربانی ہوئی ہے، ان سے ہی مانگتے رہا کرو۔ اور جو اس در پہ جاتا ہے کبھی خالی واپس نہیں آتا، وہ اپنے ہر چیز کو، اپنے آپ کو بھول چکا ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی یاد ہوتا ہے تو محبت میں ایک ہی یاد ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اور میرے اللہ کی عطائیں مجھے جو ملی ہیں وہ ہیں۔ ان عطاؤں میں اللہ پاک نے جو سب سے بڑی ہمیں عطا دی ہے وہ اللہ کا پیارا محبوب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کے صدقے باقی ساری عطائیں حاصل ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو وہ ایک نہیں ملا، اللہ اکبر کبیرہ، جھوٹا دعویٰ کوئی کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملا، کیونکہ لا الہ الا اللہ آپ نے دیا ہے نا۔ تو لا الہ میں کیا ہے کہ ہر غیر کو بھول جاؤ،
ہر غیر میں ہم ہیں یا آپ ہیں. اگر ہم ہیں اور آپ ہیں تو کیا ہے ہمارا عمل ہے. فنسی آدم، آدم علیہ السلام میں بھول ہے، آپ میں اور مجھ میں بھول ہے. اللہ پاک نے انہیں ہماری طرف بھیجا ہے، فرشتوں کو نہیں بھیجا، انہیں ہماری طرف بھیجا ہے. اللہ پاک نے انہیں جو معصومیت بخشی ہے، ان کی معصومیت اللہ کا حکم ماننے میں ہے، حکم کی تعلیم میں ہے. جو محبوب چاہتا ہے بس وہی چاہتے ہیں، اور جو محبوب چاہتا ہے اگر کوئی وہی چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر معصومیت اور محفوظیت کیا ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم بھی وہ ہو جاؤ جو اللہ نبی رسول سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ وہ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ تو مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں، مخلوق میں سے اپنے غلاموں سے بھی محبت کرتے ہیں، مخلوق میں سے اللہ پروردگار اپنے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے. یہ تو محبت روز افزوں ہیں جو ان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ تو اس بات کے طلبگار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے کہ تم بھی اللہ نبی رسول سے محبت کرو. وما توفیقی الا باللہ.